محترم دوستوں اور بھائیوں، کبھی کبھی ایک جملہ، ایک قول انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ یہ اقوال زریں اور احادیث نبویہ وہ روشنی ہیں جو دلوں کو سکون دیتی ہیں اور زندگی کو صحیح سمت دیتی ہیں۔ تو آئیے آج ان حکمت بھرے قیمتی جملوں کو سنتے ہیں جو صدیوں سے انسانیت کے لیے رہنمائی کا چراغ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعنت کوئی سیاہی نہیں جو چہرے پہ دکھائی دے، بلکہ لعنت یہ ہے کہ آدمی ایک گناہ سے نکلنے سے پہلے دوسرے گناہ میں پڑ جائے، اور گناہ کی نحوست یہ ہے کہ بندے سے نیکی کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے سامنے والے کو چھوٹا ہونے کا احساس نہ ہونے دے۔ اس سے بڑی نصیحت، اس سے بڑا وعظ کیا ہوگا کہ تم اپنے ہم عمروں کو مرتا اور اپنے ہم نشینوں کو دنیا چھوڑتا ہوا دیکھ لو اور اپنے پیاروں کی قبروں سے گزرو، تب جان جاؤ کہ کچھ دنوں بعد تم بھی انہی کی طرح ہونے والے ہو، لیکن تم ان سے سبق نہیں لیتے، یہاں تک کہ تمہارا وقت دوسروں کے لیے سبق بننے کا آ جاتا ہے۔ 3 کہانیاں 3 سبق۔ ایک دفعہ سب گاؤں والوں نے بارش کے لیے اکٹھے دعا کرنے کا منصوبہ بنایا۔ دعا کے دن سب اکٹھے ہوئے تو ایک بچہ چھتری لے آیا۔ یہ ہے ایمان۔ اگر ہم بچے کو ہوا میں پھینکتے ہیں تو بچہ ہنستا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ جس نے اس کو پھینکا ہے وہ اس کو پکڑے گا بھی۔ یہ ہے یقین۔ رات کو ہم بستر پہ جاتے ہیں، ہمیں اپنے دوبارہ اٹھنے کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ہم الارم لگا لیتے ہیں۔ یہ ہے امید۔ اس لیے ہمیں اپنے اللہ پر ایمان، یقین اور مکمل امید ہونا چاہیے۔ کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی انسان کو عاجزی لے ڈوبی۔ انسان کو ہمیشہ اس کا تکبر ہی لے ڈوبتا ہے۔ اپنی خامیوں کا احساس ہی انسان کا کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ رشتوں کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہیں، کیونکہ بھول جانے سے تو اپنے ہاتھوں سے دغائے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ جس طرح بیمار ہونے کی صورت میں کھانے کی لذت محسوس نہیں ہوتی، اسی طرح گناہوں کی موجودگی میں عبادات کی لذت بھی محسوس نہیں ہوتی۔ لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق نہیں، بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کیجیے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ لوگ تلخ باتیں کہنا تو اپنا حق سمجھتے ہیں اور ان پر فخر کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف سے تلخ باتیں سننے پر بھڑک اٹھتے ہیں۔ رزق 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جس کی تلاش میں آپ نکلتے ہو، دوسرا وہ جسے آپ کی تلاش ہے۔ شادیاں کرنا، بچے پیدا کرنا اور انہیں پالنا کوئی بڑا کام نہیں۔ یہ ذمہ داری تو جانور اور پرندے بھی خوب نبھا رہے ہیں۔ مسلمان ماں باپ کی حقیقی ذمہ داری اپنی نسلوں کو دینی تربیت کا ماحول فراہم کرنا ہے، تاکہ اپنے بعد ایمان والی نسلیں چھوڑ کر جائیں۔ جانتے ہو بدگمانی کیا ہے؟ دوسرے کے صحیح عمل کو غلط رخ سے دیکھنا، دوسرے کے قول و عمل کے سفید کاغذ کو اپنے غلط سیاہ رنگ سے رنگنے کی کوشش کرنا، دوسرے کی باطنی نیت کے غلط ہونے کو جاننے کا بے دلیل دعویٰ کرنا، محض اپنے غلط گمان کی وجہ سے دوسرے کو غلط اور مجرم قرار دینا، اپنی کالی عینک کی وجہ سے کسی سفید چیز کو بھی کالا قرار دینا، دوسروں کے فعل سے متعلق منفی احتمال کو بلا وجہ ترجیح دے دینا، دوسرے کے کردار کی سفیدی پر اپنی کالک ملنے کی کوشش کرنا، اپنی منفی ذہنیت کا ثبوت دینا۔ بدگمانی کے غلط ہونے کے لیے صرف اتنی بات بھی کافی ہے کہ آپ کے پاس اس کی کوئی معتبر دلیل اور ثبوت نہیں ہوا کرتا۔ ہمیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر قیامت کے دن ہم سے اس بدگمانی پر دلیل اور ثبوت کا مطالبہ کیا گیا
تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ کبھی گناہ کرنے کا دل چاہے تو اپنی ان دعاؤں کے بارے میں سوچا کرو جن کی تم شدت سے قبولیت چاہتے ہو، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ گناہ ہی ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی 2 بیٹیاں جوان ہو جائیں اور وہ ان کی اس وقت تک اچھا سلوک کرتا رہے جب تک کہ وہ اس کے ساتھ رہیں یا جب تک وہ ان کے ساتھ رہے، وہ اسے جنت میں ضرور داخل کریں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم میں سے سب سے زیادہ مجھے محبوب اور میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ ساری بھلائیوں سے محروم کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، بے شک اللہ تعالیٰ نرمی والے ہیں، نرمی کو پسند کرتے ہیں، اور نرمی پر وہ کچھ عطا فرماتے ہیں جو سختی یا کسی اور طریقے پر نہیں دیتے۔ جو نرمی سے بات کرے وہ پتھروں کو بھی نرم کر سکتا ہے۔ نرمی علم سے زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ محترم دوستو، ہماری زبان اگر قابو میں رہے تو جنت کا ذریعہ بن سکتی ہے، اور اگر بے قابو ہو جائے تو جہنم کی طرف لے کر جا سکتی ہے۔ ذرا سوچئے، اگر کسی کی لاش ہمارے سامنے رکھی ہو اور ہمیں کہا جائے کہ اس کا گوشت کھاؤ، تو کیا ہم ایسا کر پائیں گے؟ نہیں، دل الٹ جائے گا، قے آ جائے گی۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اس کو تو تم ناپسند کرتے ہو۔ غیبت کہتے کسے ہیں؟ کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کا ایسے عیب کا تذکرہ کرنا جو اگر اس کے سامنے کیا جاتا تو اسے برا لگتا۔ لیکن افسوس، ہم روزانہ زبان سے لوگوں کا مردہ گوشت کھا رہے ہوتے ہیں۔ ان کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرنا، مذاق اڑانا، یہ ہماری مجلس کا پسندیدہ موضوع ہوتا ہے، اور ہم سمجھتے بھی نہیں کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ ہم تو اسے معمولی گناہ سمجھتے ہیں، بلکہ کتنے ہیں جو اسے گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت زنا سے بھی بدتر ہے، غیبت زنا سے بھی بدتر گناہ ہے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ زنا کرنے والا توبہ کر لے، اللہ پاک معاف کر دیں گے، لیکن غیبت کرنے والا حقوق العباد کو ضائع کر رہا ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، آج ہم عہد کریں، اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ نہ تو خود غیبت کریں گے، نہ کسی کی مجلس میں غیبت سنیں گے، کیونکہ جس دن اعمال تولے جائیں گے وہاں ہماری زبان سے نکلے ایک ایک لفظ کا بھی حساب کیا جائے گا۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہم پر رحم فرمائے، ہماری پریشانیاں دور کرے، ہمیں گناہوں سے معاف کر دے اور آخرت میں ہم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک اصول ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ جو دوسروں پر رحم کرتا ہے اللہ پاک بھی اس پر رحم فرماتے ہیں۔ یہ دوسرے کون لوگ ہیں؟ کیا صرف ماں باپ، صرف بہن بھائی؟ نہیں، ہر وہ انسان جو تم سے کمزور ہے، مجبور ہے، جسے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، چاہے وہ بھوکا ہو، بیمار ہو، دل برداشتہ ہو، غم زدہ ہو، مصیبت زدہ ہو، اس پر رحم کرنا اللہ جل شانہ کی رحمت کو کھینچنے کا ذریعہ ہے۔ اب یہ رحم کرنا کبھی زبان سے ہوتا ہے، نرم گفتگو کر کے، کبھی عمل سے ہوتا ہے، کسی کی مدد کر کے، کسی کو معاف کر کے، اور کبھی دل سے ہوتا ہے، کسی کے لیے سچی دعا کر کے۔ دوستو، جو شخص رحم سے خالی ہو جاتا ہے
اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیکی صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یا تسبیحات کا نام ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسی نیکی سکھائی جو بعض اوقات ان عبادات سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل یہ ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی کا دل خوش کر دو۔ ذرا سوچئے، کسی کا دل غم زدہ ہو، کوئی مایوسی میں ڈوبا ہو، اور آپ کا ایک جملہ، ایک مسکراہٹ، ایک چھوٹا سا تحفہ، ایک ہمدردی بھرا جملہ اس کی زندگی بدل دے، تو صرف اس کو نہیں بلکہ آپ اپنے رب کو بھی خوش کر رہے ہیں۔ دوستو، یہ نیکی پیسوں کی محتاج نہیں، وقت کی محتاج نہیں، بس دل میں خلوص اور نیکی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ کبھی کسی کو معاف کر دینا، کبھی کسی کا بوجھ بانٹ لینا، کبھی کسی کے بچوں کے سر پہ پیار سے ہاتھ پھیر دینا، کبھی کسی غمزدہ کی بات صرف سن لینا، یہ سب دل خوش کرنے والی نیکیاں ہیں۔ یاد رکھو، یہ دنیا تو ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن تمہاری وجہ سے کسی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تو قیامت کے دن بھی تمہاری نامہ اعمال میں نیکیوں میں اضافے کا سبب بنے گا۔ محترم دوستو، یہ سنہری الفاظ صرف سننے کے لیے نہیں تھے، بلکہ زندگی میں عمل درست کرنے کے لیے ہیں۔ جو بھی بات دل کو چھو جائے، جو جملہ دل کو پسند آ جائے، اسے اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیں۔ یاد رکھیں، نجات اور کامیابی اسی میں ہے کہ ہم ان نصیحتوں کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں۔ اللہ پاک ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔